تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کر رہا تھا، شہید کر دیا گیا۔ جب شہید ہو گئے، ایک دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا، تیسرا دن گزرا، دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر آیا۔ سیدہ نائلہ کہتی ہیں میں نے سمجھا میرے کوئی غم گسار آیا ہوگا، مجھ سے پوچھنے آیا ہوگا، میرا گھر اجڑ چکا ہے، میرے سر کے تاج کو بردردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدہ نائلہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اطہار سے کپڑا ہٹا کر زوردار تھپڑ رسید کیا اور واپس چلا گیا۔ پھر 24 گھنٹے گزر گئے، کوئی نہیں آیا، پھر ایک آدمی آیا، اس نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر مبارک کے اندر ٹانگیں ماری، پسلیاں تک توڑ دی۔ اللہ اکبر، پورے مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آسمان روتا تو حق ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو حق تھا، اگر فرمایا دریاؤں اور سمندروں کا پانی رک جاتا تو حق تھا۔ آج تک کائنات کے اندر اسی طرح کسی کو بھی بے دردی سے شہید نہیں کیا گیا۔ جب 3 دن گزر گئے، باغیوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی میت نہیں اٹھا سکتا، کوئی جنازہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی بندہ بھی کفن نہیں دے سکتا، کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ جب 3 دن گزر گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا مسجد نبوی میں منبر پر آ کر انہوں نے اعلان کیا، فرمایا او باغیو، آج اگر تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، میں محمد رسول اللہ کی بیوی باہر آ جاؤں گی، میں اپنا پردہ ہٹا دوں گی۔ باغی ڈر گئے، باغیوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جنازہ اٹھاؤ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان جو مکہ مکرمہ کے کفار کی طرف سے سردار ہوا کرتے تھے، یہ ان کی بیٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، امہات المومنین ہیں۔ اعلان کر دیا تو باغیوں نے کہا جنازہ اٹھا لو، مگر شرط ہے جنازہ رات کو اٹھانا پڑے گا، دوسری شرط یہ ہے کہ جنازے میں 4 آدمیوں سے زیادہ کوئی شریک نہیں ہوگا۔ میں مختصر عرض کروں، ٹائم نہیں، فرمایا جنازہ رات کو اٹھایا گیا۔ تیرے اور میرے جنازہ اٹھتا ہے، گلیوں سے گزرتا ہے، لوگ پھول برساتے ہیں، لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ تیری اور میری گلیوں سے اگر کسی کا جنازہ گزرے، لوگ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، ادب اور احترام میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مظلوم ہے جس کا جنازہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرا تو ان ظالم باغیوں نے جنازے کے اوپر پتھر برسائے۔ وہ اتنا بے درد ظالم تھے، وہ باغی اتنا ظالم تھے کہ اللہ اکبر، اس گلی سے گزرا تو نہیں گزرنے دیا، اس گلی سے تشریف لے گئے، اس گلی سے گزرے نہیں گزرنے دیا، اس گلی سے گزر گئے۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ 4 آدمی جنازہ اٹھانے والے، اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت محمد ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انہی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہیں۔
لوگوں اتنا بڑا بھی مظلوم کسی نے دنیا کے اوپر دیکھا؟ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا اسی دن رات کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرے نانا بڑے مغموم تھے، بڑے غمزدہ تھے، بڑے پریشان تھے۔ اللہ اکبر، میں گیا، میں نے دیکھا آج نانا بڑے پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آ کر نانا جان کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، وہ بھی بڑے غمزدہ تھے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بھی بڑے غمزدہ تھے۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لے کے آئے، آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، ان ظالموں سے پوچھو مجھے کس جرم کے اندر شہید کر دیا گیا؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا حضرت امام حسن کہتے ہیں اللہ کا عرش ہلنے لگا، اللہ کے عرش کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمایا عرش ایک خون کا پرنالہ چھوٹا جو زمین کی طرف آیا اور اعلان ہوا آج کے بعد مسلمان کا خون اسی طرح بہاتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کبھی کسی نے کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا تھا۔ یہ کائنات کے اندر پہلا مظلوم ہے جس کا خون مسلمانوں نے حضور کے شہر میں بہا دیا۔ اور دیکھ لو پھر آج تک مسلمان کو مسلمان کاٹ رہا ہے۔ جس ملعون نے نعرہ لگایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، میں نے عرض کیا تھا عبداللہ ابن سبا ملعون دراصل یہودی تھا، یہودی النسل تھا، ایران کے مجوسیوں کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ تھا، وہاں سے اس نے سازشیں بننا شروع کی۔ اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا ہم تو محبان علی ہیں، ہم تو شیعان علی ہیں۔ اسی ملعون نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے وہی کتب بھیجی تھی حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، اور جبریل امین بھول کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ یہی وہ بدبخت ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خدائی کا نعرہ لگایا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا کر منع کیا، 7 دن کی مہلت دی کہ اپنے ان نظریات سے توبہ کر لو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس نے توبہ نہیں کی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عبداللہ ابن سبا کو بھی اور اس کے 40 ساتھیوں کو بھی زندہ آگ کے اندر جلا دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا دمشق کی جامع مسجد کے باہر ایک آدمی پڑا ہے، میں اس کے قریب گیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا ابو موسیٰ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون بندہ ہے، یہ مجھے کس طرح جانتا ہے؟ میں نے کہا تو مجھے جانتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو جانتا ہوں، ابو موسیٰ مجھ سے دور ہو جائے۔ وہ فرمانے لگے میں حیران ہوا، میں قریب ہو کر میں نے کہا کیا ہے، تو کون ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ابو موسیٰ میں وہ بد نصیب عمر ابن حمق ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر چلایا تھا اور حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی تھیں، اور انہوں نے بد دعا کی تھی اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ وہ کہنے لگا ابو موسیٰ یہ دیکھ میرے ہاتھ ٹوٹ چکے، یہ میرے پاؤں دیکھ، یہ میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب جہنم میں جانے کا انتظار باقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا
دیکھا کہ ایک آدمی ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر مجھے پتہ ہے مجھے تو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے جا کر اس کو پیچھے سے پکڑا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ادھر سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر، پھر خود ہی کہتا ہے مجھے پتہ ہے تو معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا عبداللہ میں وہ بدبخت عمر ابن حمق ہوں کہ کنانہ بن بشر ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے اوپر لوہے کی لٹھ ماری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کو ٹھڈا مارا، فرمایا جا ملعون دفع ہو جا، واقعی اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ ایک اور اللہ والے کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اس کے جسم کے اوپر فالج آ چکا ہے، وہ زبان اس کی لڑکھڑا چکی ہے، آواز اس کی بدل چکی ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ بدبخت سودان ابن حمران ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے چہرے تر پر تماچا مارا تھا، یہ دیکھ آج میرے پورے کے پورے جسم کے اوپر فالج آ چکا ہے۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں میں نے اس کو ٹھڈا مارا، میں نے کہا جا بدبخت تو اسی کے ہی لائق ہے۔ ہاں ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے اسلام کے اس درخت کو اپنے خون سے سینچا ہے، اپنا خون دے کر اس کی آبیاری کی ہے۔ آج جس اسلام کی ہمیں قدر و قیمت نہیں ہے، جا کر مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس سے پوچھ کہ آپ نے اسلام کے اوپر کیا کیا لگا دیا۔ میں یہ واقعہ ختم کرتا ہوں۔ فرمایا 4 آدمیوں نے صرف جنازہ پڑھا، رات کے وقت دفن کیا گیا۔ ان ظالموں نے کہا ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیں گے، جنت البقیع سے باہر ایک طرف کر کے دفن کرو۔ اس وقت کے مطابق جنت البقیع سے ایک طرف دفن کیا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھو، ان کا شان دیکھو، جو حاجی ہو کے آئے ہیں آج جا کر دیکھو جنت البقیع کے قبرستان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بالکل جنت البقیع کے درمیان کے اندر ہے، اور ان کی قبر کے اوپر حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کا سایہ پڑتا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے ان بڑوں کا، اپنی ان اکابرین کا، اپنی ان تاریخ کا مطالعہ کر کے بتایا کرو کہ ہمیں اسلام اس طرح ملا ہے، اسلام کے مطابق قربانیاں اس طرح آئی ہیں۔ اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو لوگ ہائے ہائے کر کے اسلام کو بدنام کر کے ٹی وی کے اوپر یہ اینکر بیٹھ کر جن کو اس تنجے کا پتہ نہیں ہوتا وہ اسلام سکھانا شروع کر دیتے۔